नंबर 1, नींद में कभी कमी ना होने दो। भाई नींद क्या करनी है, ऐसी की तैसी, जो मर्जी काम अहम से अहम रह जाए, पहले क्या है, नींद मुकम्मल हो। पहले क्या करना है, नींद। नींद आ रही है, थका हुआ दिमाग, सारे काम एक तरफ, पहले सोऊंगा मैं, जाओ जो मर्जी हो। भाई वो शादी में जाना था, वो वलीमे में जाना था, वो क्या कहता रहे, हमने पहले क्या करना है, क्योंकि नींद की सेटिंग आउट हो जाए ना तो बस दिमाग गया। दिमाग कहां जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज देखे हैं जो नींद पूरी नहीं करते थे। नींद इतनी सेहत के लिए जरूरी है कि रोटी और पानी इतना जरूरी नहीं है। भूख, अगर देखो नींद से बढ़कर कोई चीज होती ना तो अल्लाह ताला रमजान में हमें कहते हैं नींद पूरी ना करो, रोटी खाते रहो। अल्लाह ने रोटी पानी छुड़वा दी। अल्लाह को पता है कि जितना मर्जी भूखा प्यासा रहोगे, जब खाओगे तो रिकवरी हो जाएगी। कोई 3 दिन भी भूखा प्यासा रहे ना, जिस्म को कोई नुकसान नहीं है। जब खाएगा तो दोबारा फिटफाट वैसे का वैसा ही हो जाएगा। लोग एक एक हफ्ता भी भूखा प्यासा रहते हैं, कोई बीमारी पैदा नहीं होती, कमजोरी होती है वक्ती। जब खाएंगे पिएंगे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। अल्लाह करे ये बात किसी तरह दिमाग में उतर जाए, क्योंकि इसका हमारे दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका दिमाग सेट नहीं होगा, आप ना अल्लाह के हुकूक अदा करोगे ना बंदों के हुकूक। क्योंकि जो आदमी डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो घर में भी चक चक पक पक लगा के रखता है, खुद भी डिप्रेशन में आएगा और बीवी बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल देगा। बद अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो अखलाक के अच्छे होने के लिए चैम्बर का सही होना जरूरी है, ठीक है ना। देखो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, कैसे चिड़चिड़े हुए होते हैं, खाम खामी चीजें उठा उठा के फेंक रहे हैं। और जब बच्चा रात को अच्छी तरह सो के सुबह उठता है, कैसा खुशी खुशी फिर रहा होता है, हालांकि सुबह के वक्त उसने कोई अखलाक पर बयान नहीं सुना होता। जब अंदर से सेट होता है ना इंसान, तो खुद ब खुद खुश मिजाज होता है, वो हर चीज में दिल लगता है उस। तो अखलाक तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अल्लाह की बातें भी समझ में आएंगी। अगर चैम्बर ठीक नहीं है ना, तो कोई अगर कहे कि भाई अगर नमाज छोड़ दोगे तो इतने 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो आप पहले ही चल रहे हो, दिमाग खराब है। बोले यही पता नहीं कौन सी शरीयत है यार, एक तो जहन्नम में जलना पड़ेगा यार। अंदर से ना ये ऐसी सी बातें करेगा, क्योंकि अंदर से वैसे ही खुश नहीं है, ऊपर से जहन्नम की वईदें, तो और स्ट्रेस में आ जाता है वो कि यार ये क्या हुआ यार, एक नमाज छोड़ने में इतने, ये क्या हुआ यार। तो बजाय वो यानी दीन से भी दूर होगा। तो पहली चीज क्या हो गई, बोलो भाई, नींद। नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि पोस्तियों की तरह सोया करो, ये मतलब नहीं है। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा माशाल्लाह। मा इस्मुक? तारिफुल अरबिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अरबी नहीं जानते, क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? अबू मोहम्मद। आप तो इधर के, आप तो रहमत। अच्छा पहले क्या थे? क्रिश्चियन से इस्लाम कबूल किया, कन्वर्टेड टू इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये मुझे यकीन है, गलत बात नहीं करेंगे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सुरीना बिलिक़ाइकुम। मैं आपसे अरबी भी शुरू हो जाता हूँ। इंग्लिश जानते हैं ना? इंडोनेशियन के अलावा कुछ? मलाई तो हम नाश्ते में चीनी डाल के खाते हैं, इनको बता दें बाद में। चले फिर मेरा अल्लाह जज़ाए खैर, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुम। इनको, आपको इंडोनेशिया ज़बान आती है? इनसे कहें कि हम आपसे मुलाकात करके बहुत खुश हुए, अल्लाह आपको इस्लाम पे कायम दायम रखे और ईमान पर हम सबको मौत नसीब करे। तो बहुत खुशी हुई है आप दोनों से मिलके, ये बता दें। आमीन आमीन जज़ाकुमुल्लाह माशाल्लाह। मेरे भाई ये हो गया, पकड़ते जाओ जल्दी जल्दी। मिस्र के मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर अहमद करीमा ने स्कूलों में नकाब पर पाबंदी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर अहमद करीमा का कहना है कि चेहरे का नकाब ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है। इस्लाम में ख़वातीन के लिए सर के बाल ढांपने का हुक्म है। मिस्र के उलमा तो दाढ़ी के कायल नहीं हैं, लिबरल हो गए हैं। तो मिस्र के उलमा को नहीं सुने आप, उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी वहाँ बहुत ही लिबरलिज्म बहुत फैल गया है, तो अभी वो हैसियत नहीं रही है उन लोगों की। औरत पे नकाब बाज़ आइमा के नज़दीक तो फ़र्ज़ है। उम्महातुल मोमिनीन जब पर्दे की आयतें नाजिल हुई तो उन्होंने चेहरे का पर्दा किया है और उन पर चेहरा छुपाना फ़र्ज़ हुआ है। बाकी ठीक है, ये मसला इख्तलाफी है,
لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت اپریشیٹ تو کرتی ہے نا چہرے کے نقاب کو. کوئی عورت پردہ کرنا چاہے گی تو اس کو روکنے پہ پابندی ہے. تو مصر کے جن مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ اسلام میں چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے فرض, ان سے یہ پوچھا جائے کہ اسلام میں کیا یہ قانون بنانے کی اجازت ہے کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی؟ ایک عورت چاہ رہی ہے اپنے چہرے کو چھپانا, آپ اس کو چہرے کو کھولنے پر مجبور کرو, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو قطعاً اجازت نہیں ہے. عورت جتنا پردہ کرنا چاہے اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. اگر شروع میں نیت عمرہ کرنے کی تھی مگر بعد میں سعودی عرب میں ہی جاب نوکری کے لیے انٹرویو کا موقع بھی مل گیا, تو کیا انٹرویو دینا نوکری کی تلاش کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ میاں نے کہا نا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو جائیں حج کی نیت سے, غریبی میں بزنس بھی کر لیں. اگر زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے, جبکہ عمرے سے واپس آ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو؟ ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں ایسا. کیا عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو, عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے, کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے, تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے, کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا, تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے, لیکن مجبوری ہے, کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں 10 دن کا عمرہ ہے, 20 دن کا عمرہ ہے, یا 40 دن کا حج کا سفر ہے, یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے, اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا, یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی, چاہے حج کا سفر ہو, چاہے عمرے کا سفر ہو, چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں. اس کا سینما گھر سے, فلم سے, حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی, ان کا کوئی محرم نہیں, حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا, بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو, پتہ ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے, تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت عورت نظر آتی ہے نا, سب خدمت کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. سفر میں, حج میں, عمرے میں, کہیں بھی کوئی انٹی ہوں, جوان ہوں, خوبصورت ہوں, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی, سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, وہ ایک وہ ریزرو رہتے ہیں, ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو, نمازی ہوں, حاجی ہوں, مفتی ہوں, بزرگ ہوں, قاری ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ. ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے, یہ نکالی نہیں جا سکتی. یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے, خوب سمجھ لو. حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے, بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں, یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے, اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے, یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے, یہ تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے, کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا, پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا, پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر, جب 30 ایئرس انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے, پھر تو بہت ہی نہ, یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو, الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا, یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو, محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم. اب یہ ہوتا ہے یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے, تو یہ بھی بتا دیتا ہوں, آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, یہ کھا لو, یہ کشتا کھا لو, یہ پشتا کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو, کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو, پکا کے چیزیں, یہ کیا کرو چھوڑ دو. چینی کیا کرو, آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے, کھانے سے نہیں بنے گی, کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی,
होता ये कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं। रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में भी बहुत ज्यादा है। जब ये देखो, ये जिम में जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे। ये हमारे एक जमाने में इंग्लिश के टीचर थे, ये तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे। लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ ले, वो तायद करेंगे ही। जब हम शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू मियाँ आप ज्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद। अब आपने 2 पराठे खा लिए, अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो, क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में। तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं, जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वत जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है। जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है। तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हम टुन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टुन होते हैं ना, वो टुन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है। तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ बॉडी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो, इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोड पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़े थोड़े टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफा गलत तजर्बा कर चुका हूं, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूं फायदा पहुंचाऊं। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है, थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है, क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां, तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें अपनी जिम्मेदारी पे कि खाना इसी में पकेगा, ये थोड़ा डलेगा, ये ज्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलेगा। पराठा किसमें पकेगा बोल लो ना, इसमें मजा ना आए पैसे वापस, इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उबलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है?
کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے, تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی, بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار ہم اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملنے, چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کا. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا, اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا, تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا, اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے, کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ہے, ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے, تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے, ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے, جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے, قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیز ہے, تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ, سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا
کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں. لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے. اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے. بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا. تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی, یہودی اس سے ٹینشن میں آئے. ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے. اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی. میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں, اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا, اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا, بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے. تو لیکن اس پہ خوش ہیں. اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. اس پہ وہ روئے گا نہیں, وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے. ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا, 5 لاکھ خرچ ہوتے, اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 2 چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو. ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے, کم کر دیا میں نے. صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا, دیسی گھی بھی ختم ہو گیا, گائے ختم ہو گئی. وہ ہوا یہ کہ ہماری جو گائے تھی جس کا میں نے گھی نکالا تھا, اب وہ گائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہ بیچاری بیمار ہو گئی. وہ کیوں بیمار ہوئی, ابھی زیادہ باتیں کروں گا, جن صاحب کی وجہ سے بیمار ہوئی وہ پھر ناراض ہوں گے. کسی کی وجہ سے وہ کسی کی غم میں وہ کیا ہو گئی, بیمار ہو گئی. تو اس کے دودھ کم ہو گیا. جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی, آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی. یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے, کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام. وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ. میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی. تو بیمار ہو گئی, وہ میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے. تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے, اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا, اور گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک چمچ بھی نہیں آتا. تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی, وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی. اب وہ چربی ختم ہو گئی تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے, آئل پہ سیٹ ہو گئے. تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ. دوبارہ میں کچھ ابھی سوراب گوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا, اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں, وہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ یاد آیا, اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا. وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے, بتائے بغیر کھلاؤ, وہ بڑی تعریف کرے گا, یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے, کہاں سے لیا. جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے, الٹی کر دے گا. وہ ایک دماغ خراب ہو چکا ہے, کہا یہ دمبے کی چربی ہے. اوہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے, عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار, مجھے کیا کھلا دیا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. جب کسی چیز کے خلاف, جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے, حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے, اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں, امی اس میں اسمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اسمیل آ رہی ہے. اس میں دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی. جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو, اسمیل کہہ رہے ہو. تو جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے. میں نا اب صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں. میں اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے, لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. میں تو میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے. سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے, 2 گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کوٹا ہے بیٹھ کے 2 گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں, آج نکالا ہے میں نے, بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو خشخاش جو ہے نا, خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے, انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدے مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں, وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ کہ یہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ, اور پستہ اور یہ بادام شدام, یہ 2-4 چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا. تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں, جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے, ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی, کیونکہ وہ تجربہ ہے. وہ کچھ میوہ جات ہیں وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جتنے باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے, یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں, وہ نسخہ استعمال کریں.
انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا, میں بہت باریک تھا, بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ, اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے وہ. بہت صحت اچھی ہو جائے گی, بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی, اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ, یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے, تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں. ٹھیک ہے نا. اب مذہبی چینل میں ہمارا